بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتمہ بالایمان، خاتمہ اجراء قواعد، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تکمیل ہو جائے گی۔ یہاں پر پہلی دو مثالیں ہیں، ایک ایک مثال ایک قاعدے کی میں عرض کرتا جاؤں گا، باقی اجراء آپ لوگوں نے خود کرنا ہوگا۔ اجراء بھی کریں گے، رواں بھی پڑھیں گے، وقف بھی کریں گے۔ جزاءً، وقف، جزاء، یہاں پر حرف مدہ الف، الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ اسی بات سے بدلنا، مد متصل۔ وقف کون سا ہوگا؟ بالانقطاع، دو زبر کے درمیان کو الملائکہ، مد وہی متصل ہے، اور آگے وقت کون سا ہے؟ ابدال، بول تا کو بالابدال، انا اعطینا، الف مدہ، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، لہذا مد منفصل، مطلب حمزہ دوسرے کلمہ میں۔ اور متصل منفصل کے ایک اور فرق کیا ہے؟ متصل میں حمزہ عین کی شکل والا ہوتا ہے عموماً، اور منفصل میں حمزہ عموماً الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ الف کی شکل، عموماً، یہ اکثر طور پر۔ آگے دوسری وہی متصل کے ساتھ منفصل کی ہے، خیرًا یرا، تنوین، تنوین کے بعد کیا ہے؟ یا، تنوین کے بعد کیا ہے؟ حروف اونچی آواز سے، حروف یرملون میں سے، لہذا کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ۔ آگے پھر وہی مثالیں آ رہی ہیں، یہ تنوین کی مثال تھی، اب نون ساکن کی مثال، فَمَن يَعْمَلْ، یہ خیر یرا میں وقف بالاسکان ہے، الٹی پیش میں وقف کون سا ہوتا ہے؟ یہاں ویسے وقف سکون ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا حرف ہے؟ یا، کون سے روح میں سے؟ یرملون، کیا ہوگا؟ ادغام مع اس کے الغنہ، بعد سے ادغام مع الغنہ۔ جی، من ربک، ربک، یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن، اس کے بعد کیا حرف ہے؟ کون سے روح میں سے؟ حروف یرملون، لہذا کیا ہوگا؟ ادغام، ادغام کی نشانی کیا ہے؟ اگلے حرف پر ساکن حرف کے بعد شد، اور آواز ناک میں نہیں جا رہی، لہذا ادغام بغیر غنہ کی آواز ناک میں جائے، ادغام۔ جی، رسول من اللہ، رسول من اللہ، تنوین، تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم ساکن، میم، میم کون سے روح میں سے؟ یرملون، ادغام صف اللہ، صف صف اللہ یتکلمون، تنوین کے بعد کیا ہے؟ لام، حروف یرملون، لہذا کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ، ٹھیک ہے؟ شد ہے، ادغام ہو رہا ہے، آواز ناک میں نہیں جا رہی، غنہ۔ واجفۃ ابصارها، واجفۃ ابصارها، تنوین کے بعد کیا حرف ہے؟ حمزہ، کون سے روح میں سے؟ لہذا کیا ہوگا؟
حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اقفائے حقیقی، اقفائے حقیقی. شاباش. یہ پڑھ چکے ہیں. حبا جما، حبا جما. حبا کی تنوین کے بعد کیا حرف ہے؟ جیم. حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ ہے، کیا ہوگا؟ اقفاء معلوم، اقفائے حقیقی. ٹھیک. جمع میم پر کیا ہے؟ غنہ. غنہ. کیوں؟ میم تنشد. غثاء احوا، تو یہ حروف یرملون کا قاعدہ ختم. انزلنا پہ اور حبن پہ اقفاء حقیقی کا قاعدہ آ گیا. اب یہاں اظہار کا قاعدہ شروع ہو گیا، اس کی مثال ہے. تنوین کے بعد ایک تو مد متصل ہے، دوسرا تنوین کے بعد ہے حمزہ. حمزہ کون سے میں سے؟ حلقی میں سے، لہذا کیا ہوگا؟ اظہار. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ باقی مثالیں بھی ہوئی ہیں. یہ آگے من بخیلا، یہ اقلام کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد با، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ با. تو با کون سے روح میں سے؟ حرف اقلاب، حرف اقلاب. لہذا کیا کریں گے؟ نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفاء مع الغنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آگے اسی کی مثالیں ہیں، نون ساکن کی. اور نستعن بالناصیہ یہ تنوین کی مثال ہے. جی آگے یہ کون کون سے قاعدے ہو گئے؟ یرملون والا ہو گیا، اخفاء کا ہو گیا، اظہار کا بھی ہو گیا، اقلاب کا بھی ہو گیا. اب میم کے قاعدے. میم کے قاعدے کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد پہلا قاعدہ یہ ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، لهم ما يشاءون. میم ساکن کے بعد آگے کیا ہے؟ میم. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تو قاعدہ کیا ہے؟ میم کون سے روح میں سے؟ اب وہ نہیں کہیں گے یرملون، کیونکہ یرملون کا تعلق نون کے قاعدوں میں ہے، میم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسرے کلمہ میں میم ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام شفوی. لکھا ہوا ہو تو ٹھیک، ورنہ نوٹ کر لینا. آگے ان ربهم بهم، تو دیکھ لیں اسے جی. ربهم میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ با. میم ساکن کے بعد